نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاهد ومشهود صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، 9 ذی الحجہ کے دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے اور اس دن بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسلام کی تکمیلی رکن حج کا سب سے عظیم رکن اس دن میں ادا ہونا اس دن کی فضیلت کی بڑی دلیل ہے، اور یہ فضیلت عرفات میں پہنچ کر حجاج کرام ہی حاصل کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا، اور اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وشاہد و مشہود، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ جمہور مفسرین نے اسی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بندوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کرنے کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کئی احادیث میں 9 ذی الحجہ کے دن کی روزے کی بیش بہا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کی گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کے لگاتار 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس موقع پر یہ بات رکھنی چاہیے کہ بعض روایات میں عرفہ کے دن کو بھی کھانے پینے کا دن قرار دیا ہے، اور اسی دن میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حکم حجاج کرام کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ اپنے حج کے اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے حج کے اعمال و مناسک انجام دینے اور روزہ و افطار میں مشغولی کے باعث مزدلفہ کی طرف کوچ کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہر کوئی کو اس ملک کے وقت اور اس کی تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی جس ملک میں وہ شخص موجود ہے۔ پس جو شخص کسی ایسے ملک میں ہے کہ وہاں کی تاریخ سعودی عرب سے 1 دن پیچھے ہے، تو اس ملک والے کے لیے سعودی عرب کی تاریخ کا اعتبار نہ ہوگا کہ سعودی عرب کے 9 تاریخ کو اپنے یہاں عرفہ کا دن سمجھے، بلکہ اپنے ملک کا تاریخ کا اعتبار ہوگا، خواہ اس دن سعودیہ میں 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا دن ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ ہر شخص اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے کرتا ہے، اور نمازی بھی یہاں کے اوقات کے اعتبار سے کرتا ہے،
اور سحری و افطاری بھی اپنے یہاں کے اوقات کے اعتبار سے کرتا ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن کی فضیلت بھی اپنے یہاں کے اوقات و تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، بعض لوگ عرفہ کے دن کسی ایک مقام پر اکٹھے ہونے اور جمع ہونے کو ثواب سمجھتے ہیں اور عرفات میں حاجیوں کے اجتماع کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ من گھڑت اور گناہ کی بات ہے۔